یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے، جس کو چاہے چن لے۔ عام طور پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا چناؤ بہت خاص لوگوں کے ساتھ، جبکہ یہ چناؤ عام بھی ہے، خاص بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی چنا ہے۔ کیسے؟ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، یہ اس کا چناؤ ہے، یہ اس کی پسند ہے، ہمارا حق نہیں تھا، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ گدھا بنا سکتے تھے، بندر بنا سکتے تھے، خنزیر بنا سکتے تھے، کوئی چوپایا بنا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ پھر اور مزید دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ کتنے انسان ایسے ہیں شکل میں ہم سے اچھے، عقل میں ہم سے اچھے، مال میں ہم سے اچھے، تعلیم میں ہم سے اچھے، مگر ایمان سے محروم۔ تو اللہ رب العزت نے جو ایمان کی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا چناؤ ہے۔ مزید دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی امت میں سے بنایا، یہ بھی اللہ رب العزت کا چناؤ ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے پہلے انبیاء نے دعائیں مانگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قبول بھی کر لیا۔ چنانچہ قرب قیامت میں وہ اس امت میں آئیں گے اور دین اسلام کی پیروی کریں گے۔ تو جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی، اس امت کو اللہ نے کیا شان دی، اس میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، تو یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 30 صفات ایسی بخشی ہیں جو انبیاء کی صفات ہیں۔ 30 انعام اللہ نے اس امت کو ایسے دیے کہ 10 انعام وہ دیے جو ابراہیم خلیل اللہ کو ملے، 10 انعام وہ دیے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ملے، اور 10 انعام وہ دیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 30 انعام اس امت کو عطا کیے گئے۔ ذرا مختصراً سن لیجئے تاکہ احساس ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس امت میں پیدا ہونا۔ وہ اوصاف جو ابراہیم خلیل علیہ السلام کو ملے اور امت کو بھی ملے، ان میں سے پہلا، ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، استفینا چن لیا، یہ لفظ استعمال کیا۔ وہی لفظ اللہ نے اس امت کے لیے استعمال کیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ دوسری مثال، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ، وہ مجتبی تھے، اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا، پسند کر لیا۔ یہی اجتباء کا لفظ اللہ نے اس امت کے لیے استعمال کیا، فرمایا ہو وجتباکم، اس پروردگار نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے۔ تیسری مثال، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ جو لفظ اپنے پیغمبر علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، وہ لفظ اس امت کے لیے استعمال کیا۔ چوتھی مثال، اللہ فرماتے ہیں وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ہدایت کا لفظ استعمال کیا۔ اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، وہی لفظ امت کے لیے استعمال ہوا۔ پانچواں، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلام علی ابراہیم، اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ چھٹی مثال، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اور اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ ساتویں مثال، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ نویں مثال، ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا تُبْ عَلَيْنَا، یہ انہوں نے دعا مانگی تھی۔ ایمان والوں کے لیے فرماتے ہیں وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ 10ویں مثال،
کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا تقبل منا، اور اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا۔ 10 نعمتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اچھا 10ویں نعمت فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آیات اتری۔ اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق، وہی لفظ اس امت کے لیے استعمال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 صفات ملی جو اس امت کو، پہلی انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ دوسری مثال موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ویسر لی امری، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر۔ تیسری مثال فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، میں اس کا سائل ہوں۔ فقال له، نبی علیہ السلام نے فرمایا سل اما، تو پوچھ، اما بدا کا، اس نے بات اس طرح سے شروع کی، قال یا نبی اللہ احب ان اکون اعلم الناس، کیونکہ ہمارے اس علم کے ٹاپک سے یہ پہلی بات ایک تھی تو پوری حدیث مبارکہ ہی آ گئی، کیونکہ اس میں بہت خیر کی باتیں ہیں۔ اس نے پہلا سوال دیکھو کیا کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احب ان اکون اعلم الناس، میں چاہتا ہوں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا بن جاؤں، بڑا عالم بن جاؤں۔ قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر، سب سے بڑا عالم بن جائے گا۔ قال، اس نے یہ پوچھا احب ان اکون اغنى الناس، میں پسند کرتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کن قنعا تکن اغنى الناس، قناعت کو اختیار کر تو انسانوں میں سب سے زیادہ غنی بن جائے گا۔ فقال، اس نے یہ پوچھا احب ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بہتر انسان بن جاؤں۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس فکن نافعا لهم، انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، ہر ایک کو نفع ملتا ہے اس کی ذات سے، اپنوں کو بھی اور پرایوں کو، تو ایسا بن جا تو سب سے اچھا انسان بن جائے گا۔ فقال، اس نے یہ کہا احب ان اکون عادل الناس، میں چاہتا ہوں میں انسانوں میں سب سے زیادہ عادل بن جاؤں۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے انصاف اچھا لگتا ہے احب للناس ما تحب لنفسک تکن عادل الناس، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر لے تو سب سے زیادہ انصاف پسند بن جائے گا۔ خود تو ہم چاہتے ہیں ہمارے عیبوں پہ لوگ پردے ڈالیں، اور ہمیں ذرا سا پتہ چلتا ہے تو لوگوں کی ہم رسوائی کرتے پھرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری غلطی کا پتہ چلے تو لوگ علم کے ساتھ برتاؤ کریں، اور ہمارے سامنے ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر علم کہاں گیا۔ انہوں نے پوچھا احب ان اکون اخص الناس الی اللہ تعالی، کیا خوبصورت سوال پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے خاص بندہ بن جاؤں، اسپیشل۔ آج کہتے ہیں نا وہ بڑا اسپیشل ہے میرا، انہوں نے بھی یہی کوسچن پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتاؤ میں اللہ کا اسپیشل بن جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اکثر ذکر اللہ تکن اخص العباد الی اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر تو اللہ تعالیٰ کا اسپیشل بندہ بن جائے، محبوب۔ قال، انہوں نے پوچھا احب ان اکون من المحسنین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں محسنین میں شامل ہو جاؤں۔ قال اعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تجھے دیکھتا ہے، اگر ایسا نہیں تو ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا۔ لگتا ہے کہ اس عرابی کے دل میں کوئی آگ لگی ہوئی تھی کہ میں کیسے اللہ کو پسند آ جاؤں، تبھی تو اینگل بدل بدل کے مختلف انداز سے سوال پوچھ رہا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مختصر اور ٹو دی پوائنٹ اس کو جواب دے رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا احب ان یکمل ایمانی، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا حسن خلقک یکمل ایمان، اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ فقال، انہوں نے یہ پوچھا احب ان اکون من المطیعین، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں۔ قال، ارشاد فرمایا ادی فرائض اللہ تکن مطیع، اللہ کے فرائض کو اہتمام کے ساتھ پورا کر لو، اللہ کے مطیع بندوں میں شامل۔ قال،
اس نے پھر پوچھا احب ان القى الله نقيا من الذنوب، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں گناہوں سے دھلا ہوا پاک صاف ہوں۔ کیا خوبصورت سوال پوچھا۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتسل من الجنابۃ متطہرا تلقى الله يوم القیامہ وما علیک ذنب، کہ تو جنابت کا غسل اچھے انداز سے کر لیا کر، اس سے جو گناہ جھڑتے ہیں قیامت کے دن اللہ سے گناہوں سے پاک حالت میں۔ قال اس نے یہ پوچھا احب ان احشر یوم القیامت فی النور، میں قیامت کے دن نور میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میرا حشر ہو۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تظلم احدا تحشر بیوم القیامت فی النور، کسی پر ظلم نہ کر، قیامت کے دن نور کے اندر تیرا حشر کیا جائے گا۔ اس کا مطلب آج جو زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن کی سیاہی ہے، چاہے وہ ظلم کسی ایک پر ہو، قریبی پر ہو یا دور والے پر ہو، اپنے پہ ہو یا پرائے پر ہو۔ ہم دل میں سوچیں آج کہیں ظلم کا ارتکاب تو نہیں کرتے، جو ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن کی ظلمت بن کر ہمارے سامنے آئے۔ قال انہوں نے پوچھا احب ان یرحمنی ربی، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ قال فرمایا ارحم نفسک وارحم خلق اللہ یرحمک اللہ، تو اپنے آپ پہ بھی رحم کر، اللہ کے بندوں پہ بھی رحم کر، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ قال کہنے لگا احب ان تقل ذنوبی، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ بہت تھوڑے ہو جائیں۔ قال استغفر اللہ تقل ذنوبک، تو استغفار کر، استغفار کی کثرت سے اللہ تیرے گناہوں کو تھوڑا کر دے گا۔ فرمایا قال لا تشکون اللہ الی الخلق تکن اکرم الناس، مخلوق کے سامنے اللہ کی شکایتیں نہ کرو۔ اور آج یہ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے، کسی عورت کے پاس کوئی عورت بیٹھے تو 2 منٹ میں بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، فلاں بھی کام پورا نہیں ہو رہا، فلاں بھی نہیں ہو رہا، وہ تھوڑی دیر میں پتہ نہیں اللہ کی سینکڑوں شکایتیں بیان کر دے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی شکایت نہ کرو مخلوق کے سامنے۔ اور کئی تو یوں کہتے ہیں جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ ایک روشن خیال صاحب آئے، کہنے لگے حضرت صاحب اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کی بڑی فیور کرتا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ فقال کہنے لگا احب ان یوسع علی فی الرزق، بہت اہم سوال، کیونکہ بہت سارے لوگ آج اسی کھاتے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ گدی گاڑی میں نا پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی رزق تھوڑا ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اور ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ گھر کے جتنے لوگ ہیں اتنے نوکری کرتے ہیں پھر خرچے پورے نہیں ہوتے، کاروبار نہیں چلتا، فیکٹری نہیں چلتی، کام نہیں چلتا، تو رزق کی پریشانی آج عام۔ سنیے وہ پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احب ان یوسع علی فی الرزق، میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ میرا رزق وسیع کر دے، زیادہ کر دے۔ نبی اسلام نے فرمایا دم علی الطہارۃ یوسع علیک فی الرزق، تم ہر وقت باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق کو وسیع فرما دے۔ اب آج رزق کی شکایتیں تو کرتے ہیں، باوضو رہنے کی کوشش کتنے کرتے ہیں۔ دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ قال اس نے یہ سوال پوچھا احب ان اکون من احباء اللہ ورسولہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندوں میں سے بن جاؤں، اللہ بھی محبت کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کریں۔ قال نبی علیہ السلام نے جواب فرمایا احب ما احب اللہ ورسولہ وابغض ما ابغض اللہ ورسولہ، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں تو محبت کر، جن سے وہ بغض کرتے ہیں تو بغض کر، تو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ قال اس نے سوال پوچھا احب ان اکون آمنا من سخط اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے غصے سے امن میں آ جاؤں، میرے اوپر اللہ ناراض نہ ہو، اللہ غصے نہ ہو میرے اوپر۔ فرمایا لا تغضب علی احد تامن من غضب اللہ وسخطہ، تو بندوں میں سے کسی پر غضب نہ کر، اللہ کے غضب سے اللہ تجھے امن عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ والے رحیم و کریم حلیم، اللہ اکبر، لہجہ بدل کے بھی بات نہیں کرتے کہ اتنا سا بھی غصہ دکھا دیں کسی کو۔ قال اس نے یہ کہا احب ان تستجاب دعوتی، بہت اہم کوسچن اکثر پوچھتے ہیں دوست احباب، میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے۔ اب یہ جواب اگر کوئی ولی دیتا نا تو ہم بھی کہتے جی ایک ولی نے یہ بات بتائی ہے، ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، وہ جواب دے رہے ہیں، اہمیت تو سوچیں نا اس کی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جواب دیا اجتنب الحرام تستجب دعوتک، تو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہمارے بزرگوں نے اسی حدیث پاک کی روشنی میں یہ کہا کہ جو بندہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے
اللہ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دے. قال اس نے یہ سوال پوچھا احب لا یفدحنی دحنی اللہ علی رؤوس الاشہاد، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن گواہوں کے روبرو رسوا نہ کرے. قال فرمایا احفظ فرجکا، تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، کئی لا تفتضح علی رؤوس الاشہاد، اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن گواہوں کے سامنے رسوا نہیں کرے. اس نے یہ پوچھا قال احب ان یستر اللہ علی عیوبی علی عیوبی، کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی ستر پوشی فرما دے. قال استر عیوب اخوانک یستر اللہ علیک عیوبک، تو لوگوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کی پردہ پوشی. قال اس نے یہ کہا ملذی یمحو عنی الخطایا، میرے گناہ جو کر چکا ہوں وہ کیسے دھل سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدمو، ہمارے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کی تو بندہ اپنا نام اور کچھ ایسے لوگ ابھی کے پاس میں آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گھر والی جاتی ہے دوسری چیز دنیا کی تو کیا گرمی پر روزہ رکھنا زیادہ مشکل سردیوں پر روزہ اب تیسری چیز ہے اللہ کے نام ہر سال بہت زیادہ تین چیزیں انسان کے زیادہ